السلام علیکم ایوریون. تو جیسا کہ آپ سب لوگ مجھے جانتے ہی ہوں گے، میں ہوں مریم اصغر فرام بہاول نگر. آج ہم پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی بہت زیادہ بے روزگاری ہے اس کے متعلق بات کریں گے کہ ہماری یوتھ جو بیچلرز کی ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھرتی ہے اور ان کو کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں مل رہا پاکستان میں، تو اس کے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے کہ ہماری یوتھ کیسے کما سکتی ہے. تو سر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پچھلے 8 سال سے ای کامرس پہ کام کر کے بہت سارا ماشاءاللہ ارن کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے ہم کیسے ارن کر سکتے ہیں اور ہماری یوتھ کمیونٹی کیسے ارن کر سکتی ہے. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ جو ہے ہمارے پاس اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئی ہیں اور آپ بہت ہی ایک اچھا ٹاپک لے کے آئی ہیں کہ ہماری یوتھ جنریشن کو جو ہے اس بارے میں بتایا جائے کہ ای کامرس کیا ہے اور فری لانسنگ کیا ہے اور اس سے وہ کس طرح سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ای کامرس سے لوگ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں. لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ ای کامرس بہت ہی مشکل کام ہے، اور کافی لوگوں نے مجھ سے بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن مجھے اس بارے میں اتنا نالج نہیں جتنا ماشاءاللہ سے آپ کو، کیونکہ آپ تو اس فیلڈ میں 8 سال سے کام کر رہے ہیں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ ای کامرس کیا چیز ہے. بیسیکلی ای کامرس کو سمجھا جائے تو یہ بہت ہی سمپل الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج ای کامرس جو ہے آپ ڈیجیٹل کے دور میں جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، لیپ ٹاپ یا موبائل کے ذریعے سے آپ کوئی بھی چیز سیل یا پرچیز کرتے ہیں تو اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں. ای کامرس میں ہماری بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ آج کل کپڑے بھی آن لائن سیل ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے جیولری سیل ہو رہی ہے، ڈیجیٹل پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ای کامرس ہوتی ہے. تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ای کامرس امیزون سیم چیز ہے. کیا بات یہ سچ ہے یا اس میں اور بھی پلیٹ فارمز آتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہوتا ہے. بیسیکلی ای کامرس جو ہے وہ امیزون جسٹ نہیں ہے. ای کامرس جو ہے وہ امیزون بھی ہے، وہ والمارٹ بھی ہے، وہ ای بے بھی ہے، وہ ایٹسے بھی ہے. جتنے بھی ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں جیسا کہ وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھے جو ہے ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ جو ہے کینیڈا میں بیٹھے ہیں یا سعودیہ میں بیٹھے ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایزیلی ان کو جو ہے انڈیپینڈنٹلی ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بیسیکلی وہ ای کامرس پلیٹ فارم ہے. تو جیسے کہ اگر کوئی بالکل بگنر ہو تو اسے سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے؟ پاکستان میں جیسے ویکیشن چل رہی ہیں اور ہماری یوتھ کمیونٹی بالکل فری ہے، تو انہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کیا ای کامرس اور آن لائن کام بھی سیکھنا چاہیے؟ جی بالکل. اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے ای کامرس کی بھی اسکل سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے پاکستانی حالات کے مطابق جو ہے جس طرح سے یہ مہنگائی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اسٹڈی کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ای کامرس اسکل سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں جو ہے امیزون جو ہے ہمارے فرسٹ نمبر پہ آتا ہے. امیزون جو ہے بہت ہی ایک اچھا اور ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر جو ہے آپ ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس والمارٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس ای بے آ جاتا ہے. والمارٹ اور ای بے پہ جو ہے آپ ڈراپ شپنگ کر کے جو ہے ود آؤٹ اینی انویسٹمنٹ مین لائک کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم جو ہے امیزون کی طرف آئیں تو یہاں پر جو ہے آپ کو ایک پرائیویٹ لیبل اپنا برانڈ لانچ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے زیادہ انویسٹمنٹ لگتی ہے. لیکن آپ کو جو بھی ہماری یوتھ ہے ان کو کم سے کم جو ہے ای کامرس کی اسکل لازمی سیکھنی چاہیے، وہ چاہے ڈراپ شپنگ ہو یا پرائیویٹ لیبل ہو. تو ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ لیبل اور ڈراپ شپنگ کرنی چاہیے، تو ان میں سے میں چاہتی ہوں کہ ایک بیسٹ ماڈل بتائیں ہماری یوتھ کو، اور وداؤٹ انویسٹمنٹ وہ کیسے ارن کر سکتے ہیں جو ایزی ہو. جی بالکل. جیسا کہ ہماری ایجنسی جو ہے دونوں بہت ماڈلز پہ یہ کام کر رہی ہے. ہم جو ہے پرائیویٹ لیبل پہ بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈراپ شپنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں پرائیویٹ لیبل جو ہے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور ڈراپ شپنگ جو ہے یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. جیسا کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کم انویسٹمنٹ سے مراد ہے میری $500 ہے، کم انویسٹمنٹ سے آپ نے اگر سٹارٹ کرنا ہے تو آپ ڈراپ شپنگ سٹارٹ کریں. اور ڈراپ شپنگ کے لیے جو سب سے بیسٹ ماڈل ہے وہ ایٹسے بھی آتا ہے، اس میں والمارٹ بھی آتا ہے، اس میں ای بے بھی آتا ہے. لیکن جو ہے اگر آپ ایک اپنا برانڈ بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے میں آپ کو جو ہے پریفر کروں گا امیزون، جو کہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ امیزون چوز کریں اور امیزون کے اوپر جو کم سے کم انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً $10,000 آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو کہ آج کل پاکستانی جو ہے نوجوان جن کے پاس بہت کم ہوتی ہے. تو میں یہی پریفر کروں گا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے ڈراپ شپنگ سے سٹارٹ لیں اور آہستہ آہستہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک پرائیویٹ لیبل کی طرف، ایک برانڈ کی طرف سوئچ کریں. تو آپ کے خیال میں کیا ہماری یوتھ کو ای کامرس کی طرف زیادہ کیوں آنا چاہیے، اور ای کامرس سب کے لیے ہے یا نہیں؟ بیسیکلی ای کامرس جو ہے وہ بہت ہی ایک ریلائبل پلیٹ فارم، جتنے بھی ہمارے پاس ہیں یہ بہت ہی ریلائبل پلیٹ فارمز ہے، اور اس کے اوپر جو ہے آپ کے سیلر اکاؤنٹ بھی بہت ایزیلی بن جاتے ہیں.
فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے آپ کو جو ہے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ جو ہے بہت ہی کم بجٹ میں جو ہے اپنا آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. جہاں پر لوگ جو ہے کروڑوں روپے لگا کے ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا بزنس ہے یہ چلے گا بھی یہ نہیں چلے گا. لیکن ای کامرس کی فیلڈ میں وہ چاہے آپ جس پلیٹ فارم پہ بھی کام کریں، اگر آپ نے ایک اچھی ریسرچ کے ساتھ ایک پروڈکٹ کو لانچ کیا یا آپ نے ڈراپ شپنگ کی پروڈکٹ جو ہے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لگائی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے 100% جو ہے وہ آپ کو جو ہے آرڈرز آتے ہیں، اور آرڈر آنے کا مطلب ہے کہ آپ کی سیلز ہوگی تو آپ کو پروفٹ جو ہے 100% آئے گا. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ یوتھ کے لیے، بیسکلی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جسٹ یوتھ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہی کر سکتے ہیں. میرے جو کانٹیکٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ 50+ ہیں اور وہ جو ہے ای کامرس کے بہت اچھے سے اسٹور مینج کر رہے ہیں UK کینیڈا میں بیٹھ کر. ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان کوئی بھی جو ہے وہ اپنی سروس جو کے بعد جو ہے وہ جو پینشن لیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کام کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ ای کامرس سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک آرام کے ساتھ جو ہے اپنے سٹورز کو جو ہے ایک بزنس کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ مینٹلی طور پہ بھی جو ہے بڑا ایک سیٹسفائیڈ رہتا ہے. اور اس کے بعد رہے گی بات کہ آپ نے پوچھا کہ کیوں آنا چاہیے، تو میرے خیال سے آج کل کے ڈیجیٹل کے دور میں اس سے زیادہ جو بیسٹ پلیٹ فارمز ہیں، جو بیسٹ بزنس ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پر جو ہے لوگ لاکھوں روپے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی لاکھوں روپے لگا کے دوسرے بزنس بناتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم اس بزنس کی طرف ہمیں موو ہونا چاہیے جہاں پہ ہم کم انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے یوتھ جنریشن ہو یا جو اولڈ جنریشن جتنی بھی ہیں، اس کو جو ہے پلیٹ فارم چوز کرنے ہیں تو ای کامرس ہی کرنا چاہیے، ادروائز تو ان کی مرضی ہے. تو میں نے اپنے ارد گرد کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ لوگ کام سیکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ اس طرح ارن نہیں کر پاتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح وہ پھر ویسے ہی آوارہ گردیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے؟ اور ماشاءاللہ آپ تو 8 سال سے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اور اچھا ارن بھی کر رہے ہیں، تو بتائیں ہمیں. بیسکلی اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے مائنڈ میں سب سے پہلے بات آتی ہے کہ لوگ جہاں سے بھی سیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہر میں یا پورے پاکستان میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے. بیسکلی اب تو لوگ آن لائن بھی یہ چونا لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے صحیح سے سکھاتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو. فار ایگزامپل اگر میں نے Amazon سیکھنا ہے یا والمارٹ سیکھنا ہے تو مجھے کبھی بھی جو ہے کمپلیٹ بتایا ہی نہیں جائے گا کہ Amazon کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے. مجھے جسٹ انیشلی جو چیزیں ہیں وہ بتا دی جائیں گی، کیونکہ میں نیو بھی ہوں گا اور مجھے پتہ نہیں ہوگا، اور میں جسٹ تھوڑی سی چیزیں سیکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاؤں گا کہ میں نے جو ہے Amazon سیکھ لیا. لیکن ظاہر سی بات ہے میں کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مجھے جو ہے Amazon سیلر سینٹر کے بارے میں، اس کی ہنٹنگ کے بارے میں، PPC کے بارے میں، اس کے بعد پروڈکٹ کے بارے میں، پروڈکٹ میں نے لاگ کیسے کرنی ہے، پروڈکٹ لانچ کس طرح سے کرنی ہے، میں نے سورسنگ بہت ساری چیزیں ہر پلیٹ فارم کے اندر ہوتی ہیں، وہ چاہے ڈراپ شپنگ ہو یا وہ پرائیویٹ لیبل ہو. تو میرے خیال سے جو لوگ یہ سیکھتے ہیں، جو لوگ ان کو سکھاتے ہیں، وہ صحیح سے سکھاتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو آج سکھا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کل کو یہ ہمارے درمیان برابر بیٹھے ہوں گے، ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے، ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں گے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ یہ کام کریں. تو وہ جسٹ ان سے 50,000 یا 40,000 جو بھی ان کی فیس رکھی ہوتی ہے وہ چارج کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے کام سیکھ لیا، اب آپ جا سکتے ہیں. تو اس کی مجھے جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی لگ رہی ہے. لیکن آج کل کس کا دل نہیں کرتا کہ ای کامرس میں جو لوگ اتنے شوق کے ساتھ اس فیلڈ میں آتے ہیں، اتنی فیسز دیتے ہیں، جو بھی لوگ یہ ایجنسیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سکھاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو ہے اچھے سے سکھاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے. اور دوسری جو میرے خیال میں اس سے بڑی وجہ ہے کہ کسی بھی کام کو امپورٹنس دینے کی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی غلط ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 100% صحیح بھی سکھاتے ہیں، لیکن جو سیکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کام کو اتنی زیادہ امپورٹنس ہی نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ جو ہے ایک کام کو امپورٹنس نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن جو میرا پہلا فیکٹر تھا وہ 100% ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہماری ایجنسی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جن سے جب ہم انٹرویو لیتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کام سیکھا کیا ہے اور کس طرح سے سیکھا ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں تو اس طرح سے کچھ بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں جیسے یہ کچھ چیزیں پتہ ہیں اور یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو وہ تو میرے خیال سے تو آج کل کے دور میں یوٹیوب سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں سے پہلی بات تو یہ بچنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک ریلائبل اور ٹرسٹڈ ایجنسی کے ساتھ جو ہے آپ کام کریں جو آپ کو فزیکلی اپنے اکاؤنٹس کے اوپر ورکنگ بھی کرواتی ہو. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ جو ہے جو بھی کام سیکھے گا وہ 100% اس میں کامیاب ہوگا. جی، تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ میرا پرسنلی بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ لوگ پیسے کی مد میں نا چونا لگاتے ہیں ہماری نیو جنریشن کو. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری چھوٹے سے سٹی میں کافی ایجنسیز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جیسے ادن ویلی میں، نیو سٹی، یہ کالج روڈ پہ،
تو لوگ بس یہ فضول پیسہ بٹور رہے ہیں ہماری نیو جنریشن سے، اور ہماری نیو جنریشن کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے پہلے آپ کی لاہور میں تھی ایجنسی اور اب آپ نے بھاون نگر اپنا آفس شفٹ کیا ہے، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ آپ نیو ہائرنگ کر رہے ہیں گرلز اور بوائز اور سب کی، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ان کو کام آتا بھی ہے یا نہیں ہے، انہوں نے جسٹ پیسہ ویسٹ کر کے وہ آپ کے پاس آئے ہیں؟ اور لاہور میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ الحمدللہ ہمارا جو ہے آفس پہلے لاہور میں تھا، اور ہم نے لاہور سے یہ کمپلیٹ جو ہے جتنی بھی جو ہے یہ ای کامرس کی نالج ہے یہ ہم نے وہاں سے ہی گین کیا تھا. 2018 سے جو ہے ہم اس فیلڈ کے اندر ہیں، اور 2020 میں جو ہے ہم نے اپنا آفس جو ہے لاہور میں الحمدللہ بنایا تھا. لیکن کیونکہ ہم بہاول نگر سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم جو ہے بہاول نگر میں ہی جا کے کام کریں اپنے ہوم ٹاؤن میں. اب یہاں پر آنے کے بعد جو ہے ہمیں اس چیز کا ریلائز ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم ہائرنگ کرتے ہیں، جو بھی ہمیں انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں، وہ چاہے جتنی بھی یہاں پہ ایجنسیز ہیں انہی سے ہی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اور فزیکلی سیکھا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے، اگر میں یہ تب کہوں غلط کہ جب لوگ آن لائن سیکھتے ہوں اور ان کو کام نہ آتا ہو پھر تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب لوگ جو ہے فزیکلی سیکھ کے بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کام آتا ہے، تو وہ جسٹ یہی بتاتے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف جو ہے ہنٹنگ کرنی آتی ہے پروڈکٹ کی، یا جب مجھے سورسنگ کرنی آتی ہے تھوڑا سا کام آتا ہے، اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. لیکن وہی میرا پوائنٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارا کام نہیں، اس سے جو ہے کوئی بھی جو ہے لڑکا یا لڑکی جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایسے ہے جیسے کہ ادھورا کام رہ گیا ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ بہاول نگر میں یہ بات آپ کی واقعی صحیح ہے کہ جتنی بھی ایجنسیز جو ہیں وہ کام سکھا رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی نے بھی ابھی تک کسی کو صحیح سے کام سکھایا ہو، اور وہ جو کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کام کی تلاش میں ہو وہ ہمارے پاس آیا ہو. مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا. تو میں جو ہے اس آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے میں یہ ان کو پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کام سکھانا ہے تو آپ کمپلیٹ کام سکھائیں. آپ نے ظاہر سی بات ہے فیسز لی ہوتی ہیں، آپ ان کو A to Z مکمل کام سکھائیں. اس کے بعد جو ہے 100% وہ جو وی ہے وہ اپنی جب سروسز دے گا وہ 100% کامیاب ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کامیاب نہ ہو. تو جیسے کہ ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے وی اے، تو یہ وی اے آخر ہے کیا چیز؟ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہمارے کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو سیکھ کے گھر فری بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اسکلز اپنی کیسے آگے یوز کر سکتے ہیں یا کیسے اپنے آپ کو انہینس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر میں وی اے کی بات کروں تو وی اے بیسکلی ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے. جیسا کہ اب ہمارے پاس ایجنسی ہے، ہمارے پاس فزیکلی آفس ہے، اور یہاں پہ جو ہے لوگ جو آتے ہیں کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فزیکلی جا کے کام نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے یہ ورڈ ہے وی اے، ورچوئل اسسٹنٹ. وہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے دوسرے کنٹری میں یا دوسرے سٹی میں جو ہے وہ سروسز ساری دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بیسکلی ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کا دوسرا کویسچن تھا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے جنہوں نے کام سیکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہے اپنا جو ہے نالج، جو اپنی ان کی اسکل ہے وہ کس طرح سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. بیسکلی ان کو جو ہے فری لانسنگ کرنی چاہیے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی چیز بتاتا جاؤں کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ فری لانسنگ اور ای کامرس ایک چیز ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہے. بیسکلی ای کامرس جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور فری لانسنگ ہوتی ہے اپنی سروسز کو پرووائڈ کرنا، اپنی سروسز کو دینا، کسی کو بھی دینا. جیسے کہ فائیور ہو گیا، یہ ایک فری لانسنگ کی ویب سائٹ ہے. اس کے بعد اپ ورک ہو گیا، یا ٹک ٹاک ہو گیا، یا اس کے بعد جو ہے ہمارا فیس بک ہے. یہاں پہ ہم پوسٹنگ لگاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو میں جو ہے آپ کو یہ سروسز دینا چاہتی ہوں. اگر آپ کے پاس سیلر اکاؤنٹ ہے تو میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گی، اتنے پرسنٹیج پہ کام کروں. بیسکلی یہ فری لانسنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو جو بھی لوگ ہیں ہمارے ہیں جو فری ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے یہ اس طرح سے فری لانسنگ کریں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اگر 100% کام آتا ہے مکمل، وہ مینج کرنا جانتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے وہ اچھی ارننگ اس سے جنریٹ کریں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی جاب کرنے والی کمیونٹی ہمارا پوڈ کاسٹ آج دیکھ رہی ہے اور اس کو کچھ انفارمیشن نالج آیا ہے، تو اگر وہ ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے؟ جی، جو میری پرسنلی ایڈوائز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہماری یوتھ جنریشن ہے یا جو کوئی بھی ہے جو اس کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہے، تو اس کو ای کامرس کی طرف ضرور آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ لیس انویسٹمنٹ سے جو ہے کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ جو بہت ہی اچھے چانسز ہوتے ہیں آپ کی اچھی ارننگ کے. سو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اسٹڈی بھی کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ای کامرس کی اسکلز لازم سیکھنی چاہیے. تو آج کی ڈسکشن ہماری بہت ہی زبردست رہی ہے. آج ہمیں سمجھ آیا ہے کہ ای کامرس صرف ایک آن لائن بزنس کا نام نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ ایکو سسٹم ہے، اور یہ لوگوں کو نیو اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ فائنینشیل گروتھ کے راستے بھی دیتا ہے. تو اب میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں شہزاد صاحب کا کہ جو ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں رہے اور انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا بہت اچھے سے کہ ای کامرس آخر ہے کیا اور اس پہ ورک کیسے کرنا چاہیے.
تو اللہ حافظ. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیو انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. بائے بائے.